چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی اسلام نے جو مقام ایک عورت کو عطا کیا ہے دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی آج تک وہ مقام دے ہی نہیں سکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی سنیں. اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے اسلام نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے تو پھر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بھی سمجھے. ان کو کردار کیا اپنانا چاہیے. میں سادہ سی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹی کو اللہ نے والدین کے لیے رحمت بنایا ہے تو پھر بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت بننا چاہیے, کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے. وہ ایسی سیرت, ایسا کردار, ایسے اخلاق, ایسی سلیقہ شعار بنے کہ بیٹی جہاں بھی جائے بیٹی کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے. بھلے وہ گھر کی چار دیواری ہو, وہ سکول, کالج یا یونیورسٹی کا ماحول ہو, یا وہ اپنے سسرال چلی جائے, جہاں بھی جائے بیٹی والدین کے لیے فخر کا باعث ہونی چاہیے. بیٹی کو دیکھ کر اس کے والدین پر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. اپنی سیرت اور کردار کو ایسا بنانا چاہیے. ویسے تو قرآن پاک نے دیکھے نا کتنے مقامات پر یہ بات فرمائی, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے ساتھ عدل کا تقاضا نہیں ہے, احسان کا تقاضا ہے. عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اگر حق کے برابر دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں. مگر جب والدین کی بات یہ آئی تو باری تعالیٰ نے عدل کی بات نہیں کی, فرمایا والدین کے ساتھ احسان چاہیے, ان کے حق سے بھی بڑھ کر. اور ایک لمحے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں, والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں, کیا کوئی اولاد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتی ہے کہ میں نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ اولاد الٹی لٹک کر بھی خدمت کر لے تو وہ تو عدل بھی نہیں بن سکتا, چاہے جائے کہ احسان بن جائے. مگر باری تعالیٰ نے عدل نہیں احسان کا تقاضا کیا. آج یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں. اور وہ احسان کیا ہے, بس اس کی ایک شکل جو قرآن نے بیان کی ہے صرف وہ تھوڑی سی آپ کو بتاتا. آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو پڑھیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے, ایسا فیصلہ کہ جس پر کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے, کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں. کیا فرمایا؟ دو فیصلے کیے ہیں, اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کے عمل سے پیش آیا جائے گا. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ اس پر بات کی جائے. میں صرف قرآن کا ایک گوشہ آگے بتا رہا ہوں. وہ احسان کیا ہے جس کی پہلی شک باری تعالیٰ نے بیان کی. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب وہ تمہارے رحم و کرم پر ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا احسان کیا ہے, فلا تقل لہما اف, تو خبردار ایسے حالات کے اندر کبھی والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا. اب کہنے کو یہ ایک جملہ ہے مگر ہم کبھی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں غور نہیں کرتے. باری تعالیٰ نے بڑھاپے کی قید لگائی ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان تک, پھر وہ تمہارے رحم و کرم پر ہو. جب کبھی تم ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے, اب صورتحال ایسی بدل گئی, حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کبھی تم ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے, آج وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے. بڑھاپے میں کبھی والدین بیمار ہو جاتے ہیں, فالج ہو جاتا ہے, چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے. پھر ان کی صفائی کرنا پڑتی ہے, ستھرائی کرنا پڑتی ہے, ٹوائلٹ واش روم بھی لے جانا پڑتا ہے. اور لا محالہ جب ایسے حالات ہوں تو بندہ واش روم میں لے جا کر صفائی کرے تو بندے کو گھن آتی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کی زبان سے بسا اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اوف. اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ہوں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, بیمار ہو جائیں, تمہیں ان کو ٹوائلٹ واش روم بھی لے کے جانا پڑے,
صفائی کرنا پڑے تو فرمایا خبردار تمہاری زبان سے کبھی اف تک کا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے. یہ 3 آیات ہیں، آگے تقاضا کرتی ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو جہاں قرآن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور بیٹی اگر 4 جماعتیں پڑھ جائے اور وہ بوڑھی ماں کو خاطر میں ہی نہ لائے کہ اس بیچاری جاہل کو کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا، تو اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اولادیں جن بلندیوں پر بھی چلے جائیں وہ والدین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تمہاری زبان کھلے تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نکلنا چاہیے جس سے والدین کی عزت، بزرگی، تکریم جھلکتی ہو. سراپا ادب بن کر رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر وقت اپنی عاجزی کے بازو پھیلائے رکھو والدین کے سامنے. کبھی سر نہ اٹھنے پائے، کبھی سینہ تان کے کھڑے نہ ہوں، ان کے مد مقابل نہ آئیں، بیچ جائیں اپنے والدین کے سامنے. یہ بیٹیوں کو بھی حکم ہے، بیٹوں کو بھی حکم ہے، ساری اولادوں کے لیے. تو بات بیٹی کی ہو رہی ہے تو میں بیٹیوں کو بتا رہا ہوں. ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے جو ماؤں کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو جاتی. بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹی کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہونے چاہیے. یہ کردار سیکھنا ہو تو کبھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے پوچھیں. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بلوایا اور سیدہ کائنات کے کانوں میں کچھ ارشاد فرمایا جسے سن کر وہ رو پڑی. بعد میں آپ نے پھر کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی جسے سن کر وہ مسکرا پڑی. وقت گزر گیا مگر بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات آپ پہلے روئی کیوں اور بعد میں مسکرائی کیوں؟ آپ فرماتی ہیں کہ روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے مجھے اپنی جدائی کی خبر دی کہ فاطمہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا. تو باپ کی جدائی کی خبر سنی تو میں روئے بغیر رہ نہ سکی. تو پوچھا مسکرائی کیوں؟ فرمایا مسکرائی اس لیے کہ میرے بابا نے دوسری اطلاع اور خبر مجھے یہ دی کہ فاطمہ پریشانی کی ضرورت نہیں، میرے بعد میرے خاندان سے سب سے پہلے آ کر جو مجھے ملے گا فاطمہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہوگی. فرمایا اپنے باپ کی ملاقات اور وصال کی خبر سنی تو میں مسکرا پڑی. تو بیٹیاں ان کی محبتوں کا مرکز و محور یوں والدین ہونے چاہیے کہ وہ روئیں تو والدین کی جدائی میں اور مسکرائیں تو والدین سے ملنے میں، ان کی ملاقات میں.